السلام علیکم، میرا نام اویس ملک اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر فورنس لائف ان چندو۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ پاکستان کے حالات مانا ہے جو خراب ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ سارے جناب باہر جانا چاہتے ہیں، اور جو ان سے نیچے ہے جو چٹے ان پڑھ ہیں اور ان کے پاس تھوڑے کچھ چار پیسے ہیں وہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو بندے اوورسیز پاکستانی ہیں نا، اور اسپیشلی جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان میں اور جو اوورسیز ہیں، یہ جناب آج کل بہت ویڈیو ڈالتے ہیں جی، فلاں ملک میں جاب آ گئی، فلاں جاب آ گئی، چائنا میں انگلش ٹیچر چاہیے، چائنا میں یہ چاہیے، چائنا میں وہ چاہیے، آپ ادھر چل جائیں ادھر چل جائیں، اس ملک کا ویزا فلاں فری ہے، یہ فری ہے، وہ فری ہے۔ تو سر سیدھی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب بھی کوئی جاب نکلتی ہے تو سب سے پہلے جناب وہ اپنی جو ان کی لیبر ہے ان کو پریفر کرتے ہیں۔ باہر سے بندہ منگوانا، اس کو ویزا دینا، اس کے کھانے پینے کے خرچے، یہ وہ میڈیکل انشورنس، فلانی انشورنس، وہ یہ بھائی بہت سارے جھنجٹ ہوتے ہیں، یہ ایم نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کنٹری ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں، دبئی شبئی یہ کے پیچھے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ تھرڈ کلاس کام جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ جناب باہر سے لیبر منگواتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ باقی آگے پیچھے ملکوں میں آپ اس طرح جا نہیں سکتے، تو نہ اس طرح جناب علی اس طرح کے کوئی ویزے ہوتے ہیں، ویزا فری یہ وہ۔ ویزا فری اگر آپ پالیسی میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے جناب 14 دن کا فری ٹورسٹ ویزا، 30 days میکسیمم فری ٹورسٹ ویزا۔ پاکستانی پاسپورٹ کو یاد میرا خیال کو 18 19 20 ملک ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں، پر صرف ٹورسٹ کے طور پہ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس جناب علی بینک میں اچھے خاصے کچھ پیسے ہونے چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ ٹکٹ کٹاؤ آگے جاؤ، امیگریشن والے آپ کو روک لیں گے، بھائی کدھر ایویں منہ چاہ کے آ گئے ہو۔ تو پہلے جناب کو تھوڑا کچھ سمجھ لیا کرو، سن لیا کرو، تو ریسرچ کیتی کرو۔ ایویں یوٹیوب پہ ویڈیو ویکھی جناب ایجنٹاں نوں پیسے دیتے تھے، چلو جی پھر بہ جاندے سارے جی پاکستانی سارے دال آندے ہیں، دال تسی آپ لواندے ہو۔ اور گیٹ بیک ٹو دی ٹاپک، آج کل ایک 2-3 ویڈیو ہمارے دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ آپ چائنا میں انگلش ٹیچر کی جاب آئی ہوئی ہیں اور آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں، اور ایک یوٹیوبر ہے بھائی جان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ چائنا کو آپ کی ضرورت ہے، بہت سارے انگلش ٹیچر چاہیے، اگر آپ کو انگلش آتی ہے اور آپ کے جناب بیچلر ڈگری ہے تو آپ یہاں آئیں، 6 لاکھ تنخواہ ہے، 8 لاکھ تنخواہ ہے، گھر فری ہے، یہ وہ فری ہے۔ تو بھائی گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، چائنا میں انگلش ٹیچر کی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گئی، نہ ان کو انگلش سیکھنے کی ضرورت ہے اگلے 100 سال تک، اور نہ انہوں نے سیکھنی ہے اور نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، سیدھی جڑی گل ہے وہ ہے۔ دوسرا، چائنیز جو ہے وہ انگلش ٹیچر پریفر کرتے ہیں چٹے بندے کو، گورے بندے کو اور نیٹو سپیکر کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو بھی انگلش ٹیچر ہوگا ایک تو وہ گورا ہونا چاہیے، دوسرا وہ انگلش سپیکنگ کنٹریز ہونا چاہیے۔ انگلش سپیکنگ کنٹریز میں بھی ان کی کیٹیگری ہیں، ان میں 8-9 ملک آتے ہیں، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ فنی بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ بھی انگلش سپیکنگ کنٹری میں آتا ہے، اس کے بعد کینیڈین ہو گئے، آسٹریلین ہو گئے، یہ 5-6 کنٹری جو ہے نا جتنی بھی ہیں، صرف ان کے جو باشندے ہیں وہ یہاں آ کے صرف پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو آلریڈی کوئی چائنا میں 8-10 سال سے رہ رہا ہے یا اس کا کہیں سے کچھ جگاڑ لگ گیا ہے، یہ پالیسی آنے سے پہلے، یہ 2018-19 کی پالیسی ہے یہ والی، اس سے پہلے جناب سارے کالے چٹے گورے پیلے جو ہے نا وہ انگلش ٹیچر بن جاتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اس پر اتنی زیادہ اویئرنیس ہی کوئی نہیں تھی۔ پر کووڈ کے بعد جناب یہ ہو گیا بڑے سیانے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پالیسیز کافی ساری ٹائٹ کی ہیں اور کافی ساری چینج کی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایم اے کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، انگلش ٹیچر رنگ کالا نہیں بھائی سوری، انگلش سپیکنگ کنٹری نہیں بھائی جی سوری، ٹھیک ہے۔ یہ سیدھی جڑی گل ہے، صاف انکار نے بھائی جان، کوئی یہ جی جاب کو نہیں اتنے نے، تو نہ کو ویزا دینا نے، نہ کو اسکول۔ آپ کو کسی اسکول میں جاب مل سکتی ہے کیئر ٹیکر کی، اسسٹنٹ ٹیچر کی، یہ اس طرح کی آگے پیچھے چھوٹی موٹی جو ہے یہ اس طرح کی آپ کو مل سکتی ہیں۔ باقی انگلش ٹیچر، پراپر انگلش ٹیچر نہیں سر سوری، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی، ناؤ ڈیز امپاسبل، ٹھیک ہے۔ دوسرا، چائنا میں بہت ساری جاب ہے، گھنٹہ جاب ہے چائنا کے اندر۔ چائنا کی آبادی آپ کو پتہ کتنی ہے؟ انڈیا تھوڑا ہوں اگے نکلے پر چائنا پھر بھی نمبر 1 تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کو لیبر چاہیے، کوئی لیبر نہیں چاہیے ان کو، ان کا سارا کام جناب ہوتا ہے اے آئی کے اوپر، روبوٹوں کے اوپر کام ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں۔ یہ سڑکیں صاف کرنے کے پاس گڈیاں رکھی ہوئی ہیں جناب، انہوں نے گند چکن کے نا کو گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لیبر گن جناب انہوں کو سارے مشینری ہے جناب۔ ایک بندہ، میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، پچھلے دنوں میں اپنا گھر رینوویٹ کروانا تھا، سارا اندروں تروڑ پھروڑ کے نا تے نواں بنوایا ہے، 2 بندے صرف 2 بندے، ایک انجینئر تھے، ایک ادنا اسسٹنٹ،
اسسٹنٹ ہوتی بیگم سی ہو، یہ دو بندے صرف، کوئی تیسرا لیبر ہی کو نہیں ہوتی جناب، یہ دو بندے جناب سارا کم کر دی، یہ 5-6 مشیناں جی آدی ہوئی ہیں، وہ پلسٹر بھی آپے کر دینی ہے، وہ تو اٹاں جی وہ ڈبے آر دی کوئی مشین جو اٹاں جوڑ دیں نے، وہ آپے کٹ کے دیں آتی جناب، وہ یہ سارا کچھ جناب ادھر مشینوں پہ ہوتا ہے، ادھر کوئی یہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ جناب آپ آ کے لیبر کی جاب کریں یا وہ جاب کریں، یہ آپ کو صرف وہ جاب دیں گے جو یہ نہیں کر سکتے، اور چائنیز کیا نہیں کر سکتے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو چائنیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھیجے میں بٹھا لو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ دوسرا پھر ہمارے جو پاکستانی ہے، میں ادھر جناب یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، او ادھر گھنٹہ کچھ نہیں ہوتا بھائی، ادھر اسٹوڈنٹ ویزے پہ آؤ گے تو صرف آپ اسٹوڈنٹ ہی رہ سکتے ہو، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، یونیورسٹی آپ کو الاؤ کرے گی 6 مہینے کی انٹرنشپ کے لیے، پر وہ یونیورسٹی آپ کو جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے، ہوٹل ہے، کالج ہے، جی فلاں ٹھیک ہے، وہ آپ کو لا کے کہ آپ ادھر کام کریں، ٹھیک ہے، کسی اور جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے، پڑے گے سیدھا ڈپورٹ۔ دوسرا، اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے کسی بھی کمپنی کا، کوئی بھی جاب کا، آپ صرف اسی کمپنی کے اندر جاب کر سکتے ہیں، کسی دوسری جگہ پہ جاب کر نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اب ورک پرمٹ ہے چائنا کا، آپ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اسی کیٹیگری کے اندر، اسی انڈسٹری کے اندر جاب چینج کر سکتے ہیں، کسی دوسری تیسری انڈسٹری میں آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب انہوں نے رول اس طرح کر دیں کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کی گریجویشن سے بعد، یہ پہلے جس طرح بھی ہے، پھر جناب آپ جو ہے نا یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کمپنی کو لائسنس بنوانا پڑتا ہے کہ میں یہ بندہ باہر سے کیوں منگوا رہا ہوں، مجھے اس کی کیوں ضرورت پڑی ہے، انہوں نے کوئی جواب دینا ہوتا ہے، اور کمپنی نے آپ کو ہائر کرنے کے لیے جب لائسنس بنواتے ہیں تو ہر سال آپ ٹیکس دینا ہوتا ہے آپ کا، ایک تو آپ کی سیلری میں سے ٹیکس جاتا ہے نا، ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ نے جو بندہ باہر سے منگوایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے، وہ دینا ہوتا ہے۔ اتنا جھنجھٹ بندہ تب ہی کرتا ہے جب آپ کی ویلیو ہو، آپ کے پاس کوئی اسکل ہو، کوئی نالج ہو، کو پتہ ہوئے، پلس آپ کو لینگویج آتی ہو، انگلش آتی ہو بھائی، انگلش ادھر چائنا میں اندر آپ بڑھتے جاؤ گے نا تو سب کچھ چائنیز میں ہے، کسی جگہ پر آپ کو کچھ انگلش لکھی ہوئی نظر آ جائے گی تو پہلی غلط انہیں سمجھ نہیں آنی لکھا کیوں ہے، کیونکہ یہ اپلیکیشن ٹرانسلیٹ کر کے وہ چھاپ دیں نا، ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے، یہ کافی ساری انگلش ہوتی ہیں نا وہ جناب غلط لکھی ہوتی ہیں، مطلب کچھ اور ہوتا ہے چائنیز میں، انگلش میں کچھ اور ہوتا ہے، اس طرح بھی ہے کافی ساری جگہ یہاں پہ اس طرح جو کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا بھائی جان، کوئی کیا بول رہا ہے، اگر آپ کو ان سے بات کریں تو آپ کو چائنیز بولنی پڑے گی، یہ آپ کے ساتھ انگلش میں بات نہیں کریں گے، وہ سیدھا ہی بولتے ہیں تنگ بتاؤں بھائی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تم کیا بول رہے ہو، دکھائی شو چوں ون ماں، آپ کو چائنیز آتی ہے نہیں آتی، اوکے، وہ فون نکالے گا اس کے اندر ٹرانسلیٹ کرے گا، آپ کو دکھائے گا، آپ ٹرانسلیٹ کرے گا دکھائے گا، ٹھیک ہے، انگلش آتی بھی ہوگی تو یہ سالہ نہیں بولے گا، تو اس واسطے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندے دے پتر بنو، پہلے اسکل سیکھو، اسکل سیکھنے کے بعد جناب لینگویج سیکھو، پھر جناب اپلائی کرو، کسی ایجنٹ کو کسی بندے کو کوئی پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کمپنی سے رابطہ کرو، اگر آپ کو وہاں سے جاب آفر ہوتی ہے تو وہ آپ کا ورک پرمٹ سارا کچھ اپلائی کریں گے۔ میرے پاس چینل پہ بہت ساری ویڈیو ہیں چائنا میں کس طرح جاب فائنڈ کرتے ہیں، ورک پرمٹ کا پروسیجر کیا ہے، ورک پرمٹ کس طرح، جاب کس طرح چینج کرتے ہیں، ورک پرمٹ کس طرح چینج کرتے ہیں، ساری ڈیٹیل کے اندر انفارمیشن جناب ہے، پہلے وہ جناب ایک بار دوبارہ جا کے دیکھو، پھر جناب جا کے کرو کہ لو بھائی ہوں کام ستھرا کس طرح کرنا ہے تو کس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جناب آپ جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی جان یہ کرو وہ کرو، پھر پیچھے بہت سارے جگری دوست ہیں وہ جناب پیچھے سے پھر فون کر کے بھائی جان آپ بتاتے نہیں، اور بھائی آپ کو کیا بتاؤں، ادھر سسٹم ہی ہو رہا ہے، آپ کو کہیں سے غلط انفارمیشن ملے تو بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی، پھر آپ کہتے ہو یہ آپ نہیں بتاتے ہو، باہر رہ کے تو پھر بدل گئے ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب بھائی گھنٹہ کچھ نہیں ہے جناب، ادھر سسٹم ہو رہا ہے، ادھر جو آپ کو پتہ نہیں، جس بندے تو اندر سے آپ گھر بہ کے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ کیوں نہیں جا کے کر لینا ہوئے ہو، اتنا زیادہ پتہ ہے چولا مار دینا سارے۔ چلو ویڈیو ہو رہی بہت زیادہ لمبی جناب، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ دس رہے ہیں جناب، چائنا میں پاکستانی بندے کی انگلش ٹیچر کی جاب نہیں ہے، ان کو چاہیے انگلش ٹیچر چٹا تو انگلش سپیکنگ کنٹری کا، نان سپیکر ان کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو 1000 میں سے کوئی ایک بندہ نظر آ جاتا ہے تو سر اس کا کوئی جگاڑ لگا ہوا ہے، وہ انگلش ٹیچر نہیں ہے، وہ کوئی اسسٹنٹ ہے یا کیئر ٹیکر ہے یا بیبی سیٹر ہے یا اس طرح کی کوئی بلا ہے، وہ ٹیچر نہیں ہے۔
یا اگر کوئی بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو سر وہ چیز سیدھا سیدھا انلیگل پڑھا رہے ہیں، جس دن پڑھیا گیا اس دن تو بعد وہ ختم. ٹھیک ہے نا جناب. اوکے جی، بہت شکریہ جناب. ویڈیو لمبی ہو رہی تھوڑی جی. کوئی سوال ہے تو جناب دسو، تو کمنٹ کر کے جواب دے ساں، تے اگر ضروری ہوا تو ویڈیو بھی بنا دے ساں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.